اب میں درخواست کروں گا پروفیسر ناصر بشیر صاحب سے کہ وہ تشریف لا کے اپنے خیالات ہم سے شیئر کریں۔ جی بہت شکریہ۔ میں بھی بریگیڈیئر صاحب کے تتبع میں چند شعر پڑھنا چاہوں گا اور اتنا ہی وقت لوں گا حکیم صاحب کے حوالے سے۔ ویسے تو مشاعرہ سن لیا ہم نے اور اس کی ضرورت نہیں تھی نئے بچوں کے بعد۔ قدرت نے اس کو ڈالا تھا حکمت کی راہ پر، قدرت نے اس کو ڈالا تھا قدرت کی راہ پر، ہر گام تھا وہ منزل تازہ کی خبر۔ قدرت نے اس کو ڈالا تھا حکمت کی راہ پر، ہر گام تھا وہ منزل تازہ کی خبر۔ تھا اس کی بات بات میں زخموں کا اندمال، تھا اس کی بات بات میں زخموں کا اندمال، روتے ہوئے بشر کا تھا ہمدرد سر بسر۔ اس کو قدم قدم پہ نئی مشکلیں ملیں، اس کو قدم قدم پہ نئی مشکلیں ملیں، چھوڑی نہ اس نے پھر بھی مسیحائی کی ڈگر۔ کردار میں وہ کچھ بھی فرشتوں سے کم نہ تھا، کردار میں وہ کچھ بھی فرشتوں سے کم نہ تھا، اور دیکھنے میں لگتا تھا ایک عام سا بشر۔ شاعر نہیں تھا دیدہ بینائے قوم تھا، شاعر نہیں تھا دیدہ بینائے قوم تھا، اندھوں کے شہر میں تھا وہ ایک صاحب نظر۔ انسانیت کا نور ودیت ہوا اسے، انسانیت کا نور ودیت ہوا اسے، کانٹوں میں پھول پتھروں میں تھا وہ ایک گوہر۔ اور مگتا ہے ناصر بشیر اس کو ملی عمر جاویداں، ناصر بشیر اس کو ملی عمر جاویداں، ویسے تو زندگی کی کہانی ہے مختصر، قدرت نے اس کو ڈالا تھا حکمت کی راہ پر، ہر گام تھا وہ منزل تازہ کی خبر۔ شکریہ۔ احمد حسن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ابتدائی جملوں سے گریز کرتے ہوئے پہلے دو اشعار حکیم صاحب کی خدمت کے اعتراف میں۔ دیکھ کر پھول کی ڈالی ہم نے، تیری تصویر بنا لی ہم نے، لے گئی گردش دوراں سب کچھ، ایک تیری یاد بچا لی ہم نے۔ ہمدرد فاؤنڈیشن قابل تحسین ہے کہ اس نے حکیم سعید صاحب کی یادوں کو بچایا ہوا ہے۔ حکیم سعید صاحب کے کتابوں کا اور کئی سیمینار کا موضوع ہے۔ پھر ایک دو باتیں کر کے میں حکیم صاحب کی قیادت میں سب سے پہلا طبی وفد سن 63 میں چین کے دورے پہ گیا، اور حکیم صاحب کی دور رس نظروں نے، ان کی دانش نے یہ دیکھ لیا تھا کہ چین مستقبل کی سپر پاور ہے، اور اس کے ساتھ دوستی پاکستان کے مفاد میں ہے، وہ پاک چین دوستی کے معماروں میں ہے۔ یہ ایک پولیٹیشن کا کام تھا، ایک مدبر کا کام تھا۔ پولیٹیشن میں اور مدبر میں جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیشن از ہی who thinks about the next elections and a statesman is he who thinks about the next generation۔ حکیم سعید نے آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچا، ان کے مفادات کے بارے میں سوچا، بآخر میں کہ موت ہر فرد کو مار دیتی ہے، لیکن شہید کا اعزاز یہ ہے کہ وہ موت کو مار دیتا ہے، وہ موت کو شکست دے کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ حکیم شہید بھی شہادت کا تاج پہن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے ہیں۔ ایک دو شعر آخر میں حکیم صاحب کے حوالے سے کہ جلابی، ان کے والد صاحب ان کے بھائی جید حکیم تھے، ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق تھا۔ جلا بھی شدت جان سے بجھا بھی شان سے تھا، جلا بھی شدت جان سے بجھا بھی شان سے تھا، وہ ایک چراغ جو سورج کے خاندان سے تھا، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک، اس شہر میں سب کچھ ہے بس ایک تیری کمی ہے۔ اور حکیم صاحب کی کمی ہمیشہ محسوس ہوگی۔ بہت خوبصورت اشعار تھے۔ اب میں درخواست کروں گا جناب مرغوب حمدانی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمدرد شورا کے ہر اجلاس میں ہمیشہ مجھ سے نعت پڑھائی جاتی ہے۔ آج خیالات کے اظہار کے لیے اور اتنی ہستیاں بیٹھی ہیں تو ان کو وقت ملنا چاہیے۔ میاں مجتبیٰ صاحب بھی پتہ نہیں کیسے وقت نکال کے آ جائے ہیں۔ اصل تھوڑی سی بات اتنی سی ہے کہ جیسے بچوں نے اشعار پیش کیے انہوں حال، انہوں نے بڑے خوبصورت ان کے خدمات کو سراہا۔ تو ان کی خدمات وجہ ان کا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عزت مقام دیا ہے۔
ان کے جانے کے بعد بھی دنیا ان کو یاد کر رہی ہے. ان کی خدمات جو ہیں وہ ابھی تک جاری و ساری ہیں. سعدیہ راشد باجی اور ان کی ٹیم، علی بخاری صاحب اور ان کی ٹیم، یہ سارے ان کے مشن کو چلا رہے ہیں. ان کے دور میں لاکھوں مریض صحت یاب ہوئے تھے، لیکن اب تو لاکھوں کے بجائے اب تو کروڑوں مریض ہو گئے ہوں گے. ان کے جانے کے بعد بھی یہ مشن جاری ہے. اسکول بھی، یونیورسٹی بھی، سب دواخانہ بھی چل رہے ہیں. بے شمار جگہ ہمدرد دواخانے سب جگہ دیکھتے ہوں گے. بس مختصر بات. ہمدانی صاحب آپ کو ایسے تھوڑی جانے دے سکتے ہیں، ایک دو اشعار تو نعت کے بھی ہونے چاہیے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی جان کی محبت کی بات ہے. ایسا کلام سنا دوں جو بچے بھی سن کے خوش ہوں گے، بڑے بھی سن کے. جنہوں نے پی ٹی وی پر دیکھا ہوگا، آپ نے بھی چھوٹی عمر میں، میاں صاحب مجتبیٰ صاحب آپ نے بھی بچپن میں دیکھا ہوگا. ان کے والد صاحب کا ہمارا بڑا پیار تھا. جنرل ضیاء الحق صاحب کسی بھی غیر ملکی صدر کی دعوت کرتے تھے اس میں شالامار میں، تو ہم میری نعت کے بغیر وہاں حاضری کے بغیر وہاں نہیں ہوتی تھی. ضیاء صاحب نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اٹھ کر نماز پڑھنے چلے جاتے تھے. میاں شجاع الرحمان کے والد صاحب کا نام ہے اصل، اس لیے یہ مجتبیٰ شجاع اکٹھا نام چلتے ہیں دونوں ماشاء اللہ. میں ایک کلام پیش کروں مختصر اس کے. اللہ 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 لا الہ الا ہو، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درو دیوان نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. شعر اور بھی ہیں، میں آخری شعر پیش کر رہا ہوں. اس کلام کو مشہور لوگ چینلوں پر بھی جہاں بھی کہتے ہیں لوری والا کلام پیش کرنا ہے. اس شعر میں آگے لوری والا آتا ہے. باجیاں بھی خوش ہو رہی ہیں سن کے. ان کو بھی بچوں نے، ماں باپ بچوں کو یہ کلام پی ٹی وی پر دکھاتے تھے، سناتے تھے بٹھا کے اپنے سامنے. بخاری صاحب بھی خوش ہو رہے ہیں، ان کو بھی اپنا بچپن یاد آ رہا ہے. اس شعر میں نے کہا مختصر کرنا ہے، کیوں اس کو لوری کا نام سے مشہور ہے. باجی ساتھ گنگنا رہی تھی، مزہ آ رہا تھا ان کو بھی.